بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں اور میرے سبسکرائبر اور میرے سننے والوں، مدرسے والے معذرت خواہ ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو سے کسی قسم کی پریشانی یا تکلیف یا کسی فرقے کو یا مسجد کو یا کسی مذہب کے ماننے والوں کو یا غیر مذہبوں کو اگر کوئی تکلیف یا ان کی دل آزاری ہوتی ہے تو اس کے لیے مدرسے والے معذرت کرتے ہیں۔ ہماری ویڈیو کا مقصد صرف پریشان لوگوں کی مدد کرنا ہے اور دکھی اور بے سہارا ماں بیٹیوں کی مدد کرنا ہے اور ان کی رہنمائی کرنا ہے، نہ کہ ان کو نقصان پہنچانا، نہ کہ کسی مذہب کو نقصان پہنچانا۔ علم پھیلانے کی خاطر، اسلام پھیلانے کی خاطر ویڈیو کو پوسٹ کیا جا رہا ہے اور کسی مذہب سے یا کسی مذہب کے ماننے والوں کو تکلیف دینے کی خاطر نہیں پوسٹ کیا جاتا۔ اس کے بعد عمل شروع کرنے سے پہلے عمل کی کچھ شرائط ہیں، وہ آپ کو لازماً کرنے ہوں گے مکمل۔ سب سے پہلے شرائط نمبر 1 میں کہ عمل شروع کرنے سے پہلے آپ عمل کی زکوٰۃ لازم دیں، یعنی زکوٰۃ کا طریقہ، اجازت کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اجازت کا طریقہ کسی غریب کو 3 وقت کا کھانا کھلانا، 3 روزے رکھنا، مسجد کی تعمیری میں 10 کلو گندم کی قیمت کے برابر آپ نے پیسے دینا یا صدقہ جاریہ کرنا، 6 کلو چینی آپ نے حشرات کو ڈالنی ہے۔ اگر ان سب میں سے کوئی طریقہ بھی آپ اختیار کرتے ہو تو آپ کو اجازت مل جاتی ہے۔ نمبر 2، عمل 9 چندی جمعرات کو آپ شروع کرو گے۔ کوئی بھی ایسا عمل جس میں آپ کو 9 چندی جمعرات کی پکڑ نہ ہو اس دن آپ شروع نہیں کریں گے۔ ہر عمل میں آپ کو لازماً بتایا جاتا ہے کہ عمل کس دن کو شروع کرنا ہے یا کس تاریخ کو شروع کرنا ہے۔ 9 چندی جمعرات اسلامک مہینوں کی پہلی تاریخوں کے مطابق جمعرات آتی ہے، وہ 9 چندی جمعرات کہلاتی ہے۔ 9 چندی جمعرات بدھ والی رات کو یعنی بدھ کی مغرب کی اذان کے بعد 9 چندی جمعرات شروع ہو جاتی ہے اسلامی طریقوں کے مطابق۔ اسلامک طریقوں کے مطابق یا 9 چندی جمعرات اگر 3 تاریخوں کے درمیان آتی ہیں تو وہ 9 چندی جمعرات نہیں کہلاتی۔ 9 چندی جمعرات ان 3 تاریخوں کو نکالنے کے بعد جو جمعرات آئے گی وہ 9 چندی جمعرات آئے گی۔ مثلاً کہ اگر پہلی تاریخ کو 9 چندی جمعرات آتی ہے تو وہ جو 9 چندی جمعرات نہیں مانی جائے گی، اور جو 3 یا 5 یا 7 تاریخوں میں سے جمعرات آتی ہیں وہ 9 چندی جمعرات مانی جائے گی۔ عمل کو شروع کرنے سے پہلے پرہیز لازم ہے۔ جس میں پرہیز نہ کہا گیا ہو اس میں پرہیز نہ کریں، لیکن جس میں جلالی پرہیز کہا گیا ہو تو جلالی پرہیز کریں، جس میں جمالی پرہیز کہا گیا ہو اس میں جمالی پرہیز کریں۔ جلالی پرہیز میرے نزدیک تمام پرہیزوں سے بہتر ہے۔ جلالی جس میں پرہیز کا بتایا گیا ہو کہ جلالی پرہیز کریں اس میں لازم کریں۔ پرہیز گوشت، انڈا، مچھلی، دودھ، لہسن، پیاز اور
सिरका, मेवा, फल, हर किस्म का नशा, हम बिस्तरी करना, सर के बाल कटवाना, मोजे वगैरह, बिस्तर यानी किसी गैर के बिस्तर पर सोना, जानवरों की खाल की बनी हुई या उनकी हड्डी से बनी हुई किसी चीज का इस्तेमाल करना, जिस्म से छूना, दूध से बनी हुई किसी चीज का इस्तेमाल करना, ये सब परहेज जलाली में आता है। इन सब से परहेज किया जाता है। परहेज जमाली अंडा, गोश्त, मछली, लहसुन, प्याज से परहेज करना परहेज जमाली में आता है। आप खा क्या सकते हो? चावल, दालें मसूर और उबले हुए चावल खा सकते हो। सिर्फ और सिर्फ उबले हुए चावल खा सकते हो। सब्ज पत्तों वाली सब्जियां खा सकते हो, वो भी उबाल कर खा सकते हो। हल्का सा नमक आप इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर आप सालन बनाकर खाना चाहते हो तो जैतून का तेल आप इस्तेमाल कर सकते हो और बस नमक डालकर उबली हुई सब्जियां आप खा सकते हो। और जो भी रोटी आप इस्तेमाल कर सकते हो उसके ऊपर जैतून का तेल लगाकर आप पराठा टाइप बनाकर भी खा सकते हो। ज्यादा जैतून का तेल आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये परहेज जलाली और जमाली है। अमल शुरू करने से पहले जिसमें 9 चंदी जुमेरात की पकड़ का कहा गया है वो आप लाजिम करेंगे। अमल मुकम्मल यकीन कामिल के साथ करेंगे। दिल में कोई भी ऐसा शक नहीं आने देंगे कि अमल ठीक है या नहीं, तो इस तरह फिर अमल करने का कोई फायदा नहीं। आप अमल करना छोड़ दें। जब आपका यकीन कामिल पुख्ता नहीं तो अमल करने का कोई फायदा नहीं। मुकम्मल अमल को मजबूती से करें, इंशाल्लाह जरूर कामयाब होंगे। अमल करते वक्त अगर पहले चिल्ले में कामयाबी ना हो तो कम से कम 3 चिल्ले जरूर करें, इंशाल्लाह दूसरे चिल्ले में या तीसरे चिल्ले में जरूर कामयाब होंगे। अमल में कामयाबी के लिए मुराकबे के तरीके पोस्ट किए गए हैं। मुराकबे के तरीके जरूर सुन लें, उनको नजर में रखकर अमल शुरू करें। अमल की कामयाबी का अनुसार जो है पढ़ाई करने वाले के यकीन पर होता है। जितना मजबूत आपका यकीन होगा इतना ही मजबूत अमल में कामयाबी का इम्कान होगा। हिसार करना लाजिम है, वरना रिजत का खौफ और नुकसान का खतरा होता है। रिजत की वीडियो पोस्ट कर दी गई है। रिजत की दुआएं, रजाले गैब की दुआ और 7 सितारों की दुआ पोस्ट की गई है, उसको भी आप लाजमन पढ़कर अमल शुरू करेंगे। वाजिया रहे मुकलीन की अमल, अमजाद की अमल और परियों के अमल में, जिसमें आपको जिस तरह कहा जाए उस तरह ही आप अमल करेंगे। हिसार के लिए 1 बार सूरह फातिहा, आयतुल कुर्सी और 3 बार चारों कुर्स पढ़कर चाकू या खंजर या चाक या छुरी से आप दायरा खींच लेंगे और उस दायरे को हिसार कहते हैं। ये आपकी हिफाजत का किला है। ये हिफाजत के लिए जरूरी होता है। तस्खीर के मौके पर इसका होना बहुत जरूरी है। इसके बाद आ जाएं कि हिसार को कभी भी क्रॉस करके ना उठें, यानी कि छलांग लगाकर हिसार से बाहर ना आए, बल्कि छुरी से जहां पर आपने हिसार का एंड किया था वहां पर ज़रब का निशान लगाकर बाहर निकलें। अमल का जिक्र किसी से भी ना करें, वरना अमल में कभी कामयाबी नहीं होगी। अपने सिर्फ और सिर्फ अपने पीर मुर्शिद से या अपने उस्ताद से अमल का जिक्र करें, क्योंकि वो अमल की ऊंच नीच को जानता है। वो आपको अच्छा मशवरा देगा। अमल मुकम्मल राजदारी में करें और उसके बारे में लोगों से कहते ना फिरें। अगर अमल में डर खौफ आए या किसी चीजों का नजूल हो तो समझ लें आप कामयाब हो गए। अगर आपका करीब से करीब दोस्त हो, रिश्तेदार हो, बहन भाई हो और आपके वालिदैन भी हो, इनसे भी अमल का जिक्र ना करें, वरना आपके हाथ कुछ ना आएगा, अमल जाया हो जाएगा। अमल के दौरान हर किस्म का नशा छोड़ना होगा। वाजिया रहे सिगरेट, पान, सालिया, गुटखा, हेरोइन, चर्स, अफीम, शराब, हर किस्म की कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, बियर्स वगैरह आपको छोड़नी होगी। किसी किस्म का जो आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। सादा पानी आप पी सकते हैं, सिर्फ सादा पानी ही पिएंगे। अमल की इजाजत तमाम शराइत को पूरा कर देने के बाद हर किसी को है। अगर आप किसी को बताते हैं तो अमल का जो नुकसान होगा उसके नुकसान के हकदार आप खुद होंगे। मदरसे वाले आपकी मदद नहीं करेंगे। ये अमल की शराइत हैं। अब अमल की जो मुकम्मल डिटेल है वो सुन लें ताकि आपको अमल के बारे में पता हो।
اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جو عمل آپ کو بتانے جا رہی ہوں بہت ہی نایاب اور بہت ہی لاجواب عمل آپ کے ساتھ آج پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ پرستان کے بادشاہ کا عمل ہے، بہت نایاب اور بہت اعلیٰ قسم کا عمل ہے۔ سب سے پہلے آپ کچھ چیزیں آپ کو بتاؤں گی، وہ آپ نے حاصل کرنی ہے۔ آپ نے کاجل آپ نے لے لینا ہے، اور چوٹ سجی کاجل، چوٹ سجی، روغن زیتون، تمام چیزوں کو ایک ایک تولہ آپ نے لینا ہے۔ تمام چیزیں ہم وزن ہو، کمی بیشی اس میں ذرا سے بھی نہ ہو، ورنہ عمل ضائع ہو جائے گا۔ جب سورج نکل رہا ہو، دن کی کوئی پکڑ نہیں، مہینے کی کوئی پکڑ نہیں، بس جب سورج نکل رہا ہو تو آپ نے 600 بار آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ کر جو میں نے آپ کو ادویات بتائی ہیں، چیزیں بتائی ہیں، ان پر آپ دم کریں گے۔ ان تمام چیزوں پر آپ دم کریں گے، اور جب آپ دم کریں تو ان چیزوں کو، تمام چیزوں کو ہموار کر لیں تاکہ ایک ملہم سا بن جائے، جیسے کاجل ٹائپ ایک ملہم بن جائے گا۔ تو سورج غروب ہوتے وقت جب آپ نے کرنا ہے، سورج نکلتے وقت یہ عمل کرنا ہے، اور جب سورج غروب ہونے لگے تو سورہ فاتحہ 600 بار پڑھ کر دم کرے اسی ڈبی کے اندر جس میں آپ نے وہ چیزیں ڈالی تھی، ٹھیک ہے؟ وہ ایک صفوف بنایا تھا آپ نے، تو آپ نے ان چیزوں کو کوئی ڈبی چھوٹی سی لے لینی ہے، اس میں ڈال کر آپ نے بند کر لینا ہے، اس کو ہوا نہیں لگنے دینی۔ اس چیزوں کو جو آپ نے کاجل اور چوٹ سجی اور روغن زیتون کو آپ نے ڈبی میں بند کر لینا ہے۔ جب آپ پڑھائی کر لو تو اس کو ہوا نہ لگنے دیجیے گا۔ اب آ جائیں آپ طریقے کی طرف۔ جب آپ نے موکلین، یہ جو بادشاہ ہیں، ان کی حاضری کروانی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ آیت کریمہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کرنا ہے، اور اگر آپ کسی بچی یا بچے کو بٹھا کر یہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو بچہ جو کہ خوبصورت ہو اور عمر کم سے کم اس کی 10 سال سے زیادہ نہ ہو، چھوٹی عمر کا ہو، ٹھیک ہے؟ اور آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کے دائیں ہاتھ کے انگوٹھے پر یا پھر اپنے دائیں ہاتھ کے انگوٹھے پر، اپنے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر جادوئی سیاہی جو آپ نے تیار کی تھی وہ آپ نے لگانی ہے۔ جادوئی سیاہی جو آپ نے تیار کی تھی وہ آپ نے لگانی ہے، اور اسے ناخن کی سیاہی میں غور سے دیکھنے کو کہنا ہے۔ اگر آپ خود کر رہے ہیں تو پھر آپ نے غور سے دیکھنا ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں بچے کو انسانی شکل جیسے چہرے نظر آئیں گے، تو بچے سے کہے، جب بچہ کہے کہ مجھے لوگ نظر آ رہے ہیں تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ کہنا ہے کہ خاک روب کو بلاؤ۔ جب خاک روب حاضر ہوگا تو جھاڑو دے گا تو پھر آپ کہیں گے کہ ماشکی کو بلاؤ۔ جب ماشکی آ کر چھڑکاؤ کرے گا تو پھر آپ کہیں گے کرسیاں بچھاؤ، تخت حاضر کرو۔ بادشاہ سلامت اور وزیر نوکر چاکر سب حاضر ہو جائیں گے۔ پھر ایک دربار لگائے گا وہ۔ پھر جو بادشاہ ہے وہ ایک بورڈ جو ہے بلیک بورڈ ٹائپ کا ہوگا وہ منگوائے گا، پھر اس کا سوال لکھ کر آپ کو تمام باتیں جو آپ پوچھو گے وہ آپ کو بتائے گا، جو بھی آپ پوچھنا چاہو وہ آپ کو ضرور بتائے گا۔ پھر جب آپ بادشاہ سے بات مکمل کر لو، اور اگر آپ کو دل چاہتا ہے کہ یہ اگر حاضرات پرستان کے بادشاہ کی خود پر کی جائے تو اس کا طریقہ میں نے ساتھ ساتھ آپ کو بتا دیا ہے، آپ خود پر بھی
کر سکتے ہیں، اور سوال جواب پوچھ کر دربار ختم کرے اور السلام علیکم کہہ کر ان کا شکریہ ادا کرے، اور ان کو کہہ دیں کہ جب آپ کو بلایا جائے تو آپ حاضر لازم ہو جائیے گا۔ تو یہ ایک بہت نایاب عمل ہے، بہت زبردست عمل ہے۔ اگر اس جو بادشاہ ہے ان کو قابو رکھنے کے لیے ہمیشہ کام ملانے کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے آپ ان کا توشہ ادا کریں۔ توشہ یہ ہے کہ کسی میٹھی چیز یعنی گھی کی بنی ہوئی، مثلا مشری پتاشے، یا کم سے کم آپ نے 20 سے 25 روپے کے کم از کم ہونے چاہیے۔ خود بھی کھائیں، چھوٹے بچوں کو بھی تقسیم کریں، عمل قابو میں رہے گا۔ جب بھی آپ عمل کریں گے تب ایسے کیا کریں تو عمل قابو میں رہے گا۔ ہر ماہ نئے چاند پر مصری اور پتاشے بچوں میں، معصوم بچوں میں آپ ضرور تقسیم کریں، یا پھر کوئی مٹھائی ان بادشاہ کے جو ہے اصالِ ثواب کے لیے ضرور بانٹے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ نے ایسی جو شرائط ہم نے آپ کو بتائی ہے، اگر آپ یہ نہیں کرتے تو آپ کے اوپر کبھی بھی بادشاہ کی حاضری نہیں کھلے گی، عمل کبھی قابو نہیں رہے گا۔ اور یہ ایسا نایاب اور معجزہ عمل ہے کہ ہر سوال کا 100% درست جواب دیتے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، شریعت کے خلاف کوئی سوال نہ کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اگر کسی بات کی سمجھ نہیں آ رہی تو لازماً پوچھیے گا۔ اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، بیل آئیکن کو آن کر لیں، اور لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ تمام ویڈیوز آپ کو بآسانی مل سکے۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائی، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت